اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. امام علیہ السلام کی حدیث ہے، امام پنجم کا فرمان شیشان ہے. سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے. ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی علی محمد وآلہ. خدا بند عالم شہزادی کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں معصوم عالم کا صدقہ اس عظیم الشان ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. امیر شوکت صاحب کے درجات ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں خدا بلند فرمائے کہ بچوں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور اس عظیم ترین عبادت کا انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. قبلہ عاشق شاہ صاحب اور عکس احمد اہل بیت قبلہ قیل نقوی صاحب، ہماری مختار فورس کے قبلہ اختر بخاری صاحب، جتنے عزاداران امام مظلوم اس عظیم ترین اجتماع میں تشریف فرمائے، سب کی اجازت سے 2 فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے چوتھے امام نے، کہ ہر بندے کے ایک ایک کندھے پر ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے. 2 کندھے ہیں، 2 فرشتے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ ہیں. انہیں شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے کرامن کاتبین، 2 خدا کی طرف سے مقرر کردہ کاتب. اس کا کام ہے نیکیاں لکھنا اور اس کا کام ہے گناہ لکھنا. اگر کوئی بندہ ذرا سی بھی نیکی کرے یہ لکھ لیتا ہے، اور ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کرے تو اس کو یہ لکھ لیتا ہے. لیکن جب یہ مصروف ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے. بڑی سادی سی بات ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان نیکی میں مشغول ہو تو گناہ والا فرشتہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ آرام سے فارغ بیٹھا رہتا. اور جب یہ لکھنے میں مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے. فکرہ عرض کرنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، کوئی خوشامد نہیں. جس کا عقیدہ اس جگہ پہ ہوگا اس کی زبان بولے گی،
جس کی زبان نہ بولی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. عقیدے میں زبردستی خدا نے پیدا ہی نہیں کی. عقیدہ باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر آتا ہے. امام نے فرمایا یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے، یہ فارغ ہو تو یہ مصروف ہوتا ہے. امام نے فرمایا اے مفضل تجھے ایسا علم بتاؤں، تجھے ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کا مولا بیان کیجئے. امام نے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر. جب تو یہ عمل کرتا ہے تو یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. سلامت و آباد و شاد. آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے. دونوں بازو بلند کر کے حیدری. نیندر پور مجھے لیا. سلامت و آباد و شاد. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو مقدمہ زہرا میں گواہی کے طور پہ شمار کرے. حمایت بطول میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جس میں خدا راضی ہو. زہرا کی حمایت کرتا ہی وہی ہے جو کسی جھوٹے کا ماننے والا نہ ہو، جو کسی کاذب اور نجس کی محبت اپنے دل میں نہ رکھتا ہو. فاطمہ کی حمایت میں ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس پہ خدا راضی ہو. ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو. جس پر بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ ہر معاملے میں سمجھوتا مشکل ہے، حق کے زہرا میں نہیں. جو بطول کے حق کے لیے خاموش رہے منافق ہے. علی کی ولایت کی پہلی وکیل ہے جناب زہرا. اس لیے سامعین گرامی، جو اس کو جھٹلائے اس سے بڑا جھوٹا کائنات میں ہے نہیں. بندوں نے پلے سے خطاب بنائے ہوئے جن کا دور دراز سے حقیقت سے تعلق ہی نہیں. ساری ذمہ داری پڑھنے والے پہ ہوتی ہے، آپ ذمہ دار نہیں. وزیر بڑا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم؟ بڑا مشکل سوال ہے، اللہ رحم کرے. تیری نیندر پوری نہیں بچا. میرا پورے مجمع سے سوال ہے، وزیر بڑا ہوتا ہے یا وزیر اعظم؟ صدیق بڑا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر؟ تو آنے تو پابندی تو نہیں. میں نے سوال کیا صدیق بڑا ہوتا ہے یا صدیق اکبر؟ صدیق اکبر بڑا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ فرماتا ہے ابراہیم صدیق ہے. صدیق اکبر وہ ہوگا جو ابراہیم سے افضل ہو. سوال ہے کہ صدیق اکبر وہ ہوگا جو صدیق سے افضل ہو. ابراہیم معصوم ہے، کوئی غیر معصوم ابراہیم سے افضل کیسے؟ ابراہیم بت توڑنے والا ہے، 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والا ابراہیم سے افضل کیسے؟ ابراہیم ساری دنیا سچی ہو سکتی ہے، وہ نہیں جو مخدومہ کو جھٹلائے. وہ سچا کبھی نہیں ہو سکتا جو شہزادی کونین کو جھٹلائے، جس کے لیے گواہی آئے تطہیر دے. بندوں کو زیادہ ہے، وہ کہتے نہیں شیعہ بڑی لعنتیں کرتے. جی لعنت کرنا تو شیعوں کا کام ہے. اگر لعنت کرنے والا شیعہ ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے.
بولے گا وہی جس کی آواز علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو. امام زمان تمہیں سلامت رکھے، جناب سیدہ تمہیں آباد رکھے. ہم مجلسیں کرواتے ہیں، لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں. آج یہ مرکزی روڈ ہے، ملتان روڈ ہے، پوری دنیا یہاں سے گزرتی ہے. خدا کی قسم ان بندوں کے دلوں کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی جو یہاں سے گزرتے ہوں گے، یہاں پہ ٹینٹ لگے دیکھتے ہوں گے، فوراً کہتے ہوں گے یہ شیعہ ہے، کیونکہ جو آل محمد کے لیے ٹینٹ لگائے ان کی نظر میں وہ شیعہ ہے. جو آل محمد کے لیے سبیلیں لگائے ان کی نظر میں وہ شیعہ ہے. جو آل محمد کے لیے دریا بچھائے ان کی نظر میں وہ شیعہ ہے. جو آل محمد کے فضائل پڑھے ان کی نظر میں وہ شیعہ ہے. تو مجھے کائنات کا سب سے پہلا شیعہ پتا چل گیا کہ کائنات میں سب سے پہلا شیعہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ. میں آسمانوں کی قناتیں ان کے لیے لگاتا ہوں، زمین کی دریا ان کے لیے بچھاتا ہوں، سمندر کی سبیلیں ان کے لیے لگاتا ہوں. نعرہ حیدری، کا جناب امیر کا سارے نبیوں کا نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، یزیدیت. واہ 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 واہ. حدیث پڑھنے لگا ہوں. جہاں جہاں تک حضرات تشریف فرمائے پوری ذمہ داری سے، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، جس بندے کو شک ہو، جس کی طبیعت میں گرمی ہو، اللہ کے پاک قرآن کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، زہرا کی عصمت کی قسم، سجاد و حسنین کی عزت عصمت، امامت 12 امام 14 معصوموں کی قسم، ممبر رسول پہ کھا کے اتنے بڑے مجمع میں لاؤڈ سپیکر پہ ممبر رسول میں مجلس اعظم میں قسمیں اس لیے کھائی ہیں تاکہ ایمان والے یقین رکھیں گے. جس بے ایمان کو یقین نہیں ہے اللہ اس کو یقین دلائے بھی نہیں، نہ اس کے لیے میں نے قسمیں کھائی ہیں. قسمیں صرف میں نے حلالیوں موالیوں کے لیے کھائی ہیں. مجھے زہرا کے حق کی قسم، علم عباس کی قسم، میرے چوتھے امام نے فرمایا یہ فرشتہ انسانوں کے گناہ لکھنے پر مامور ہے، لیکن جو بندہ صبح کے وقت فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے اللہ اس فرشتے کو وحی کرتا ہے اس نے بطول کے دشمن پہ لعنت کی ہے، یہ آج کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھنا. سلامت و آباد جناب زہرا تمہیں سلامت. جس کا ایمان ہے مل کے ساری زندگی چاہے جتنی تھکاوٹ ہو، جتنی سستی ہو، دو کاموں میں کبھی سستی نہ کرنا. ایک علی بادشاہ کا نام لینے میں، دوسرا بطول کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے میں. اس میں نہ قبلہ شاہ جی سوچنے والی بات ہے، نہ اس میں خاموش رہنے والی بات ہے. جس بندے کے پاس غیرت ہو اس کے پاس علی کی ولایت بھی ہوگی، عظمت سادات بھی ہوگی، حسین کی عزاداری بھی ہوگی. ایک قسم میں نے کھائی ہے، دوسری میرے قبلوں کا وہ عقیل نقوی صاحب تشریف فرمائے، بابا عاشق شاہ جی، جتنے سادات عظام بیٹھے، اختر شاہ صاحب، میں اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے حدیث پڑھنے لگا ہوں. جس جگہ تک میری آواز جا رہی ہے 15 سال بعد حسین کی ماں نے اکلوتا بیٹا دیا ہے. مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کی قسم کھا کے منبر پہ پڑھو، رسول خدا نے کہا یا علی اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو، 70 نبیوں کے اعمال ہو اور وہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے اور اس کے دل میں رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا. سلامت ہو بسم اللہ. امام زمانہ سلامت ہے.
दारू से कुछ जिसको अली ना मिला मिल के नारे अभी भी बंदों में कई बंदे सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, तो मैं ये हदीस पढ़ता हूँ, एतकाफ एक इबादत है जिसमें कम से कम 3 दिन खुदा के घर में दुनिया से राब्ता तोड़ के खुदा के घर में बैठना पड़ता है। 3 दिन एतकाफ के बदले में इमाम सादिक फरमाते हैं 2 उम्र और 1 हज का सवाब होता है। चादर ज़हरा की कसम खा के फिर फिक्रा कहता हूँ, इमाम सादिक ने फरमाया 1 दफा या अली कहना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। नारा हैदरी 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 हैदरी। बिस्मिल्लाह। हमारे अलावा किसी का पीर है ही नहीं जिसका नाम 4 बंदों में लिया जा सके। उनतालीस दिन मरहब कहता रहा था, मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा। 39 दिनों में कोई एक जवान तो दिखा जो सिर्फ जाकर बता आया हो कि मेरी मां ने मेरा नाम। मजमे आम में शरीफ माओं के नाम लिए जा सकते हैं। किस मुंह से जाके नाम लेते? शेर बबर ने 40वें दिन कहा, अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मी हैदरो, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरी मां ने। मैं बड़ा सोचता था हर जंग में जाने वाले किसी जंग में जाके अपना रजिस तो पढ़ते, किसी जंग में जाके बताते तो सही, किसी जंग में जाके लड़ते तो सही, किसी जंग में जाके आखिर लड़े क्यों नहीं? उसकी 40-50 वजूहात है। एक वजह तो ये है जो सियासतदान हो वो लड़ता कम है। दूसरी वजह ये है जिसने वोट लेने हो वो किसी के गल नहीं पड़ता। तीसरी वजह ये है जिन बिचारों ने नजूमियों के कहने पे कलमा पड़ा हो कि एक नबी आएगा उसके पीछे पड़ जाना तुम्हें तख्त मिल जाएगा, उन बिचारों ने किसी से जाकर लड़ना क्या था? लड़ के उन्होंने जख्मी नहीं होना था। तीसरी वजह यह है। और चौथी वजह यह है कि हर जंग में अली ने कहा अनल्लज़ी सुम्मत ली उम्मी हैदरा, और हर जंग में कहा अना अली शब्न अबी तालिब, अना अली शब्न अबी तालिब। मुझे पता चल गया कि ये लड़े क्यों नहीं। अरबों का तरीका था लड़ने से पहले वल्दियत बताना पड़ती है। लड़ने से पहले वल्दियत बताना जरूरी थी। मुश्किल सवाल मैदान जंग में कौन हल करे? जो नाम नादरा वालों को भी पता न चल सके। ये फिक्र में अगर अपनी तरफ से कहूं तो ये जहालत है। हैदर करार ने तदफीन मुस्तफा के बाद, मुस्तफा की तदफीन के बाद इन्हें कहो ना तुम्हारे बुजुर्ग जनाजे में नहीं आते, चिढ़ जाते कि नबी का जनाजा तो होता ही नहीं। मैंने कहा जनाजा नहीं होता, कब्र तो होती है। तो मट्टी डालने वालों में दिखाओ। आओ बिस्मिल्लाह। खैरियत है सरकार? ऐसे बंदे रोज अगुआ। मौला आपको सलामत रखे। उन्हें के जी जिन्हें तकदीर ने नंगा किया उन्हें मैं क्या भेज दूं? उनके निकाल कुछ जिनकी हकीकत हर हलाली पे खुली हुई हो, हरामी को पास रह के भी समझ नहीं आ सकती। हैदरी
اس لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے بزرگ کی بیٹی سے اسی بزرگ نے آخری ٹائم پوچھا حضور کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ سمجھدار ہو بندے تو ایسے ہو، مردان مجلس مسئلے بیٹیوں سے پوچھنے والے۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم زندگی کا پتہ کوئی نہیں، منافقت سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ میرا ہر کوئی منافقت سے پڑھے، ان چھوٹے بچوں کو حق بتائے گا کون؟ علی والوں کو کافر کہنے والوں، مرید تو اسی کی ہو جو محمد کو قتل کرنے جا رہا تھا، وہ بھی لات منات کی محبت میں، کلمہ پڑھ کے تو تلوار کبھی اٹھائی نہیں۔ ہاشمی سردار کو قتل کرنے جا رہا، راستے میں دکاندار نے جوش میں آیا، دیکھا تو پریشان ہو گیا، انہیں کہا کتنے چلیے نے فوجاں؟ فرمان لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا۔ عربوں میں تانا دینے کی عادت بڑی پرانی تھی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے خداؤں کو برا کہتا۔ اس نے کہا پہلے گھر تو پتہ کر۔ تیری باجی مسلمان ہو گئی۔ علی نے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اگر ابو طالب مومن نہیں تھا تو کوئی بے غیرت کافر بھی تو علی کو تانا دیتا کہ تیرا باپ بھی تو میرے مذہب پر تھا۔ کوئی تو جا کے تانا دے تو۔ گھر تشریف لے آئے، غیرت مندی اور بہادری کا مشترکہ مظاہرہ۔ قرآن پڑھتی بہن کو مارا، پھر غیرت پلس ہو گئی، بہنوئی کو بھی مارا۔ وہ بھی بڑے شریف لوگ تھے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دل موم ہونا شروع ہو گیا۔ سوال میرا ایک ہے، ہر پڑھے لکھے عقل مند بندے سے بعض عمر سے جی جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے ملک آفتاب صاحب، ہر عزادار کی نسبت سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہی قرآن 7 سال تک مصطفیٰ پڑھتا رہا، دل موم نہیں ہوا، کیا زنانہ ایمان تھا؟ جب تک ہمشیرہ نے نہیں پڑھا تب تک دل نرم ہوا ہی نہیں۔ اور وہاں یہ حالت ہے کہ رسول خدا کا جنازہ، بندے کہتے نہیں یہ کوئی واجب تھوڑی تھا، واجب تھوڑی تھا، نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، مانو تو صحیح۔ غسل کے پانی میں دکھا دے، کفن کے کپڑوں میں دکھا دے، قبر میں مٹی ڈالنے والوں میں دکھا دے۔ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے بندے کہتے جی کیڑی کتاب لکھے، انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، پاکستان کا پہلا وزیر داخلہ، اس کا نام تھا سر ظفر اللہ خان، آبائی شہر اس کا ڈسکا تھا، رہنے والا سیالکوٹ کا تھا۔ یہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہے، مرزائی تھا مذہب کا۔ اس نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی، اس نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ جو فکرے پڑھ رہا ہوں کوئی فکرہ غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام دے کے اس کا مذہب قبول کروں گا۔ اس نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ اس سے صحافیوں نے پوچھا آپ وزیر خارجہ تھے، آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ ظفر اللہ خان نے کہا جی قائد اعظم شیعہ تھا، اس سے میرا مذہب نہیں ملتا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھتا؟ پتا چل گیا جس سے مذہب نہ ملے بندے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جب تمہارا مذہب ہی محمد سے نہیں ملتا تھا، سلامت و آباد و شاہ امام حسین تمہیں آباد رکھے۔ رسول کے جنازے میں تم گئے نہیں، زہرا نے جنازے میں آنے نہیں دیا۔
وصیت کی نے میرے جنازے میں نہ آنے دینا. جسے بطول جنازے میں نہ آنے دے اسے ہم دل میں کیسے آنے دیں؟ قیامت تک مٹی پہ بیٹھ کے روتے رہو، اس کے 4 گھنٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. شیعہ کے رونے کے لیے یہی کافی ہے. باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھاتی رہی زہرا. میری منت بھی ہے، التماس بھی، کائنات میں اور کوئی مسئلہ آئے یا نہ آئے، زہرا کا حق ضرور پڑھنا. زہرا تیرا دشمن آتے اللہ نے، زہرا تیرا دشمن آتے اللہ نے. اس عبادت کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد. بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا مذاق نہیں. بڑی پاک زبان ہوتی ہے خدا جسے اس کی توفیق دیتا. پوری دنیا پھیر کے دیکھو، جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ چلی بڑے تھوڑے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہم معجزوں سے ہوئے. کوئی معجزہ دیکھا؟ ملک صاحب 20 مئی کو اتوار والے دن صبح 8 بجے سے رات گئے تک بیکھے وال میں ملک کا عظیم جلسہ منعقد ہوگا. پورے ملک کے نام پر علماء کرام و ذاکرین عظام وہاں پہ ہوں گے. میں بھی وہاں پہ نوکری پیش کروں گا. اجازت لے کے سیدزادے سے قبلہ کی نقوی صاحب سے ان کی اجازت سے 2-4 فکریں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، دنیا پھرو، کوئی بندہ تمہیں ملے اور وہ بتائے کہ میں تحقیق سے شیعہ ہوا ہوں، اسے پوچھو کس مسئلے پر، وہ آگے سے کہے گا حق کے زہرا. جب وہ کہے بطول کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوا ہوں، اس وقت دل ہی دل میں تسلیم ضرور کرنا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ کے لیے گئی تھی. ایک فکر عرض کرتا ہوں جس کے بدلے میں سید کونین سے جنت بھی طلب کروں تو یہ فکرہ تبلیغ کے لحاظ سے بڑا ہے، اجرت جنت تھوڑی ہو جائے گی. 11 اماموں کی محنتیں ایک طرف، زہرا کے 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف. اتنی دیر کھڑی رہی کہ پاؤں پہ ورم پڑ گئے. دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے، کبھی کوئی قدر والا کسی بے قدرے کے سامنے نہ جائے. یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا. اپنے دل میں بیٹھ کے فیصلہ کر، اگر یوسف کو یعقوب فروخت کرتا پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش منبر پہ محمد بیٹھا ہوتا، پھر پتہ چلتا کائنات لے کر آتی ہے یا خالی واپس. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. وہ فہرست بڑی لمبی ہے، اگر میں اسے بیان کرنے لگوں کہ کون سی ہستیاں، سادہ عوام نہیں، کون سی ہستیاں ہیں کائنات میں جو اس بی بی کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوں. ایک ہستی کا ذکر کرتا ہوں، قاضی سعید الرحمن علوی، بڑا جلیل القدر مناظر گزرا ہے ہمارے مذہب. اور میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، ممبر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں تک جائے میں ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے زندگی کی آخری مجلس ملتان کے پاس ایک بستی میں پڑی تھی، بستی کھوکھرا. انہوں نے ممبر پہ کہا تھا یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میں نے مر جانا. قبلہ کعبہ گواہی دے رہے ہیں اور میں نے بستی کا نام اس لیے لیا ہے، کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے، بستی کھوکھرا میں ان کی آخری مجلس تھی، مجمع میں کی تھی، کئی بندے زندہ بھی ہیں. انہوں نے ممبر پہ کہا تھا کل میری زندگی کی آخری مجلس، آج میری
زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میں نے مر جانا۔ نشتر اسپتال میں وہ آئے، 4 بجے ڈاکٹروں نے چیک کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہنس کے کہا 4:12 پر میرا مولا مجھے لینے آئے گا۔ پورے 4:12 پہ قاضی سعید الرحمان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں مبلغ اعظم محمد اسماعیل نے شیعہ کیا تھا، اس سے پہلے یہ بڑے شیعوں کے دشمن تھے۔ مناظرے کا موضوع تھا حق زہرا۔ ٹھہر ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں عباس بھائی تاکہ ہر بندے تک میرا پیغام بہتر طریقے سے پہنچ جائے۔ 6 دن مناظرہ ہوا۔ مومن کہتا ہے بی بی زہرا کا ویر کوئی نہیں تھا۔ امت اتنی بے غیرت ہے، انہوں نے 18 ویروں کی بہن کو بھی درباروں اور بازاروں میں رلایا۔ مبلغ اعظم نے جب صبح کے وقت مناظرہ شروع ہونے لگا، زین شاہ جی محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کہا قاضی سعید الرحمان کتابیں رکھ دے، اور بڑی کتابیں ہاتھ میں تب سمجھی اٹھائی ہوئی تھی۔ مناظرہ شروع ہونے لگا، اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کہا قاضی سعید الرحمان کتابیں رکھ۔ اس نے کیا کروں؟ مبلغ اعظم نے فرمایا وضو کر، یا رکھ صحیح بخاری، یا رکھ قرآن، کعبے تیرے رخ کر کے بتا محمد کی بیٹی کو انہوں نے خالی واپس بھیجا ہے کہ نہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ جو محمد کی بیٹی کے لیے رو رہے ہو، خدا تمہیں کبھی کسی بیٹی کا درد نہ دے۔ جو ہائے کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے۔ جناب زہرا تم سے راضی ہو، 1400 سال کے بعد محمد کی اکلوتی بیٹی کے غم میں ہائے کرنے والوں، حسین کی ماں تمہارے گھر آباد رکھے، تمہارے مریضوں کو شفا دے۔ اللہ امت مصطفیٰ کو زہرا کے حق کی پہچان دے۔ تو وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، شہید الرحمان کعبے کی طرف رخ کر کے بتا انہوں نے زہرا کو خالی واپس بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہو گیا۔ میں نے کہا روز بندے تھانے اور کچہری میں جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں وضو کرتا ہوں جھوٹا قرآن اٹھاتا ہوں میری بلے بلے ہو جائے گی۔ میں نے اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا، میں نے شیعوں کو ہرا دیا، پوری دنیا میں قاضی قاضی ہو جائے گی۔ کہتے میں نے دوڑ کے وضو کیا، جو بندہ آیا ہے گھر سے رونے، مٹی پہ بہنیں بٹھا کے، بیٹیاں بٹھا کے، محمد کی بیٹی حسنین کی ماں کو رونے والوں، قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے جھوٹا قرآن اٹھانے کے لیے وضو کیا، دوڑ کے قرآن اٹھایا، ابھی قرآن یہاں تک پہنچا تھا اور باقی یوں سر پہ رکھنا تھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا محمد اسماعیل کی پگڑی کھول کے گلے میں آ گئی تھی، اتنا رو رہا تھا اسماعیل کے داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ صفدر شاہ جی روتا بھی جاتا تھا اور رو کے کہتا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا، جتنا میرا بس چلتا تھا میں نے تیری وکالت کر لی ہے۔ اب قرآن جانے، قاضی سعید الرحمان جانے، اسماعیل کو اس طرح کہتے دیکھا، سعید الرحمان نے قرآن سر پہ رکھا، مجمع میں دیکھ کے کہا لوگوں قرآن کی قسم اسماعیل سچا ہے۔ محمد کی بیٹی 4 گھنٹے کھڑی رہی، ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے کھڑی رہی، یہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جناب زہرا نے محمد کی تحریر کو حوالے کیا۔ میرا فکرہ سمجھنا، میری طرف دیکھنا، میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں جس بندے کو رونا نہ آئے، میں زہرا کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اس کے آگے میری منت ہے وہ گردن نیچے جھکا لے، جسے رونا نصیب ہو وہ زہرا کے لیے ہائے کر دینا۔
محمد کی بیٹی سوالی بن کے کھڑی رہی، لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے تحریر محمد کو پڑھتے رہے، ایک نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، 4000 بندہ، 4000 بندہ جھولی پھیلا جس کی کوئی دعا ہے، 4000 بندہ کرسیوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہا۔ حسن حسین کا سہارا لے کے کانپتی ہوئی زہرا نتیجے کا انتظار کرتی رہی، نتیجے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے سید زیادہ وکیل شدی جتنے سید بیٹھے اختر بخاری صاحب، میں آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ دے کے سیدوں سے ایک فکرہ پوچھتا ہوں، جتنے سید بیٹھے ہو تمہیں تمہاری دادی کے حق کا واسطہ، مجھے اجازت دیتے ہو میں اصلی فکرہ پڑھوں؟ سید ہاتھ اٹھا کے اجازت دو۔ شاہ جی اجازت ہے، اللہ کے ولی کے فرزند ہے قبلہ اکیل شاہ جی، آپ نے مجھے اجازت دی ہے، جو شیعہ بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، جتنی غازی کی کنیزیں بیٹھی ہو، یہ ہے جناب عباس کا علم، یہ ہے قبر حسین کی۔ اگر فکرہ کتاب میں نہ ہو میں اپنی طرف سے پڑھوں، حسین اور عباس انہی قدموں پہ مجھے سزا دے، میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ ایک بے غیرت اٹھا، اس نے زہرا کے ہاتھ سے محمد کی تحریر کو چھینا، محمد کی تحریر کو چھینا۔ جنہیں میری قسم پر یقین ہے فکرہ سننا، اس بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں بلکہ محمد کی تحریر پر بطول کے سامنے تھوکنا شروع ہو گیا۔ اس نے محمد کی تحریر کو پھاڑنا شروع کیا، اس نے رسول کی تحریر کو پھاڑنا شروع کیا۔ زہرا کے سارے بال، زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، کوئی ٹکڑا سلمان نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا حسن نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا حسین نے اٹھایا۔